ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما رندیپ سرجیوالا نے جمعہ کو ہریانہ کے بھوانی میں راجستھان کے 2 مسلم نوجوانوں کو زندہ جلانے کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہریانہ کو نفرت کی فیکٹری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہریانہ کو اب نفرت کی فیکٹری بنایا جا رہا ہے۔ بجرنگ دل کے افراد کے ہاتھوں 2 بھائیوں کو اغوا اور زندہ جلائے جانے کے دل دہلا دینے والے سانحہ نے ہندوستان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مونو مانیسر کے خلاف پہلے بھی تشدد کے معاملات درج ہیں۔ صاف ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ CPI-ML کے قومی کنونشن میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو لوک سبھا انتخابات میں متحد ہو کر لڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر ہم مل کر BJP سے لڑیں تو BJP کو 100 سیٹوں سے نیچے لا سکتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا آپ لوگ پہلے ہی جانتے ہیں۔ کیجریوال حکومت دہلی کے ہر گھر تک صاف پانی کے فراہمی کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ اس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ طلب کی، جس میں پانی کے نئے ذرائع، زمینی پانی کے ریچارج کے لیے STP کے منظم استعمال اور شمال مشرقی دہلی کے لیے نئے مربوط آبی پروجیکٹ کی جلد تیاری اور ہر گھر کو پانی کا کنیکشن فراہم کرنے سے متعلق مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ ہریانہ کے روہتک کی ایک سیشن عدالت نے عبدالکریم ٹنڈا کو بری کر دیا۔ عبدالکریم ٹنڈا کے وکیل ونت ورما نے کہا کہ عبدالکریم ٹنڈا کے خلاف 2 مقدمے تھے اور عدالت نے انہیں دونوں کیسوں میں بری کر دیا، کیونکہ پولیس نے ان پر لگائے گئے الزامات میں سے کسی کو بھی ثابت نہیں کر سکی۔ 26 سال پہلے بم دھماکے کے الزامات میں عبدالکریم عرف ٹنڈا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ملک بھر میں 22 مقامات پر پریس کانفرنس کر کے اڈانی گروپ اور مرکز کی مودی حکومت کے تعلقات پر سوال اٹھائے۔ پارٹی نے الزامات لگایا کہ PM مودی نے ملک کی سیکورٹی پالیسی اور اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کارپوریٹ ساتھی اڈانی کو فائدہ پہنچایا۔ امریکی ریاست مسیسپی میں ٹینیسی سٹینڈ لائن کے قریب ایک چھوٹے سے دیہی قصبے میں 6 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات سے متعلق فوری میٹنگ کی دعوت دی ہے۔ اقوام متحدہ نے ترکیہ میں تباہ کن زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے $1 ارب بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے، کیونکہ ضروریات بہت زیادہ ہیں اور لوگ تکالیف میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین ترکی میں آباد ہیں۔ اس نے گزشتہ برسوں میں اپنے شامی پڑوسیوں کے لیے بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اداکار شاہنواز پردھان نے ٹی وی شوز کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ فلموں میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ جمعہ کی رات دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ آج کے خبرنامہ میں اتنا ہی، شکریہ۔